السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہار منہ پانی پینے کے بارے میں روایات دونوں طرف موجود ہیں، یعنی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہار منہ پانی پینا چاہیے۔ اب ان دونوں کا شرعی حکم کیا ہوگا، چنانچہ ہم دونوں طرف کی احادیث کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا شرعی حکم بیان فرمائیں گے۔ اب وہ حدیث جن میں آیا ہے کہ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ المعجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو شخص نہار منہ پانی پیے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دو روایات ہیں، دونوں کا متن ایک ہی ہے، اس لیے ان کو اکٹھا بیان فرما دیا۔ ان دونوں روایات کے بارے میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ دونوں سنداً کمزور ہیں، یعنی کہ استدلال کے قابل نہیں ہیں۔ ایک تیسری حدیث علامہ ابن جوزی نے الموضوعات کے اندر ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص نہار منہ پانی پیے اس کی چربی بڑھ جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ خود موضوعات کے اندر ذکر ہے، خود علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اب وہ روایات کہ جن کے اندر آیا ہے کہ نہار منہ پانی پینا چاہیے ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص نہار منہ 3 دفعہ یعنی کہ 3 روزے رکھ کر زعفران اور بارش کے پانی کو صاف برتن یا شیشے کے برتن میں یہ دعا لکھے جو اس حدیث میں منقول ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو حافظہ ہے وہ یعنی کہ اس کو قرآن مجید کے علوم اور دیگر اسلامی علوم و فنون اس کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، اس کو بھولیں گے نہیں، اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس روایت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عراق فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ ایک اور روایت کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ شہد کو پانی کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے اور اس کو نہار منہ پیا کرتے تھے، یہ روایت بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اوپر اعتراض نہیں ہے، بہرحال یہ روایت ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے اور جو پانی بچتا تھا اس کو پی لیا کرتے تھے۔ اب اس میں تہجد کا بھی وقت ہے اور فجر کا بھی وقت ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ تہجد کے وقت اور فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا تو ہوگا نہیں، اب اس وضو کا جو پانی بچتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا بچا ہوا پانی نہار منہ پیا کرتے تھے۔ اب دونوں طرف روایات بھی موجود ہیں۔ جہاں تک دیکھا جائے تو آج کل کے اطباء بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ نہار منہ پانی پینا انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ آیا نہار منہ پانی پینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے یا نہیں پینا چاہیے، ان دونوں کا ملا کر کیا حکم ہوگا؟ چنانچہ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے کوئی جائز ناجائز حلال حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یہ انسان کی طبیعت پر موقوف ہے۔ اگر کسی کی طبیعت ہو یعنی کہ اس کے لیے مضر نہ ہو تو وہ پی سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے مضر ہو تو وہ نہ پیے۔ یہ ان دونوں باتوں کا خلاصہ تھا، اور یہ بات سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے، لوگ اس میں بڑی تشویش کا شکار ہوتے ہیں، تو لہٰذا آخر میں ہم نے اس کا شرعی حکم بھی بیان فرما دیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔